بیوی نے شوہر کا موبائل دیکھا۔ فون بک میں لڑکیوں کے نام یوں سیو تھے: پڑوسن کی بچی، نئی بچی، پرانی بچی، سامنے والی بچی۔ بیوی کو تجسس ہوا کہ میرا نام انہوں نے کس نام سے محفوظ کیا ہے۔ بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر لکھا ہوا تھا: پاگل کی بچی۔ باپ بیٹے سے: تیرے رزلٹ دا کی بنیا؟ بیٹا: پرنسپل صاحب دا پتر فیل ہے۔ باپ نے پوچھا: تو؟ بیٹا: ڈاکٹر صاحب دا پتر بھی فیل ہے۔ باپ: تیرا کی بنیا؟ بیٹا: او خان صاحب دا پتر بھی فیل ہے۔ باپ: کمینے، میں تیرا پوچھیا ہے۔ بیٹا: تو کہڑا علامہ اقبال ہے، تیرا پتر بھی فیل ہے۔ شادی کے 5 سال بعد ایک آدمی نے اپنے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا: شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا بابا جی بولا: تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی بولا: ارے ڈرائیور، بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔ مریض ڈاکٹر سے: میں کیا کروں کہ میری عمر لمبی ہو جائے؟ ڈاکٹر: تم شادی کر لو۔ مریض: کیا اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر: نہیں، یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ ایک پٹھان کی شادی ہوئی اور جب رخصتی کا وقت آیا تو اس کی بیوی رونے لگ گئی۔ پٹھان بھی گلے لگ کے رونا شروع ہو گیا اور بہت جذباتی ہو کر بولا: گلناز، ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا: کوئی بابے نے روٹی کھوا دو، بابا چاول بھی کھا لیندہ ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندہ ہے، بابا برگر بھی کھا لیندہ ہے۔ گھر سے باہر آواز آئی: بابا جتیاں بھی کھا لیندہ ہے۔ بابا: نہیں پتر، بابے نے سخت غذا منع ہے۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی۔ فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک ایک چیز لائے گا۔ ایک دوست ایک تربوز لایا، دوسرا ایک جوس کا ڈبہ لایا، تیسرا ایک بسکٹ کا پیکٹ لایا، چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا، پانچواں شیخ تھا، وہ گھر سے اپنے ایک بھائی لے آیا۔ سردار: بھائی صاحب، صدر بازار کون سی بس جائے گی؟ آدمی: 21 نمبر۔ 1 گھنٹے بعد وہ آدمی واپس آیا تو دیکھا سردار وہی تھا۔ آدمی: کیا ہوا سردار جی، آپ گئے نہیں ابھی تک؟ سردار: بس یار، 18 بسیں گزر گئی ہیں اور گزر جائیں، پھر 21 میں ہم جائے گا۔ عورت اپنے وکیل سے: میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہوگا: لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ عورت: دراصل بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں بہت خوش خوش نظر آتے ہیں اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک سردار جی نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گدھے کو کھینچ رہا ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سردار جی نے کہا: میں کوشش کروں؟ اس بندے نے کہا: ٹھیک ہے۔ سردار نے بھی بڑی کوشش کی مگر گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سردار نے پوچھا: یہ گدھا کتنے کا ہے؟ اس بندے نے کہا: 3000 روپے کا۔ سردار جی نے 3000 روپے اس بندے کو دیے اور گدھے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ زیادہ کھوتا تے آکر سردارہ والی۔ ٹیچر: بتاؤ بارش کے ساتھ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ اسٹوڈنٹ: مس، اس لیے کہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی جگہ سوکھی رہ گئی ہے۔ ایک کنجوس نے ڈاکٹر سے پوچھا: میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر: 4 لاکھ روپے۔ کنجوس: اگر میں پلاسٹک خود لے آؤں تو؟ ڈاکٹر: پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں توے پہ گرم کر کے خود ہی اپنے منہ پر چپکا لینا۔ والدہ نے انتہائی پیار سے بیٹی سے پوچھا: تم اپنی پھپھو کی بیٹے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ بیٹی نے کہا: ماں، وہ بہت عجیب سے خیالات کا مالک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت تو دور کی بات، وہ تو جہنم پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ والدہ نے بے نیازی سے کہا کہ تم اسے شادی کر لو، چند دن میں کم از کم اس پر جہنم پر یقین تو آ جائے گا۔ استاد شاگرد سے: اگر میں تمہارے والد کو 2000 روپیہ دوں جبکہ انہیں 1000 کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے پیسے واپس کریں گے؟ شاگرد: 1 روپیہ بھی نہیں۔ استاد غصے سے: کیا تم حساب نہیں جانتے
شاگرد: میں تو حساب جانتا ہوں، لیکن آپ میرے باپ کو نہیں جانتے۔ نئی نرس منگیتر کو دل پھینک عاشق نے بیت لکھا: جان، کاش میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوں اور تم میری خدمت کرو۔ منگیتر کا جواب میسج: آپ کو میرے پاس کوئی حادثہ نہیں، کوئی معجزہ ہی لا سکتا ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی ڈیلیوری وارڈ میں ہے۔ بیوی: دوپہر سے برتن دھونے والے پڑے ہیں، جلدی سے دو شاباش۔ شوہر: آج سے کوئی برتن نہیں دھونے، میں جا رہا ہوں وکیل سے ملنے، اور آج کے آج ہی ہماری طلاق ہو گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر شوہر برتن دھونے لگا تو بیوی نے پوچھا: آپ تو وکیل سے طلاق کے کاغذات لینے گئے تھے، پھر واپس کیسے آ گئے؟ شوہر نے افسردہ سا جواب دیا: گیا تھا، لیکن وکیل کپڑے دھو رہا تھا، پھر میں نے سوچا جب وکیل ہو کر بھی وہ کپڑے دھو سکتا ہے تو میں برتن کیوں نہیں دھو سکتا؟ بیوی: میں اپنے پرانے کپڑے ڈونیٹ کروں کیا؟ شوہر: پھینک دو، کیا ڈونیٹ کرنا؟ بیوی: نہیں جی، محلے میں غریب بھوکی پیاسی عورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لے گی۔ شوہر: تمہاری ناپ کے کپڑے جس کو آ جائے وہ بھوکی پیاسی تھوڑی ہوگی۔ شوہر ابھی تک گھر سے فرار۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا، اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا: بھائی صاحب، کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟ ایک صاحب ولیمے کی دعوت میں بڑی تیزی سے بریانی کی پلیٹوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ ایک واقف کار نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا: جناب، پانی کے لیے بھی گنجائش رکھیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا: بھائی، بس کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کنڈکٹر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے: تم واٹس ایپ پر ہو؟ لڑکی: نہیں، میں گھر میں ہوں۔ نہیں لڑکا: میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تم واٹس ایپ یوز کرتی ہو؟ نہیں، میں فیئر اینڈ لولی یوز کرتی ہوں۔ لڑکا: ارے میری ماں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم واٹس ایپ چلا لیتی ہو؟ نہیں لڑکی: تم واٹس ایپ چلا لینا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ امی تولیہ دھو رہی تھی، میں نے پوچھا: امی تولیہ دھو رہی ہیں؟ امی مجھے گھور کر بولی: نہیں، تولیہ کو پانی دے رہی ہوں، شاید بڑا ہو کر کمبل بن جائے۔ دو دوست سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی تو وہ ٹینٹ لگا کر سو گئے۔ آدھی رات کو ایک دوست کی آنکھ کھلی تو اس نے دوسرے دوست کو جگا کر کہا: آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دوسرا دوست: بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا دوست: اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلا دوست: یہی کہ خوبصورت اور روشن آسمان۔ پہلا دوست: بغیرتا، آنکھیں کھول کے دیکھ، ساڈا کوئی تمبو لا کے لے گیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کسی بھی لڑکی کو گھورنا نہیں بلکہ سیدھا آنکھ مارنا، ہنس پڑے تو جھولے لال ورنہ پھر منہ لال۔ ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے پوچھا: یہ سورج رات کو کیوں نہیں نکلتا؟ دوسرا پاگل بولا: کیا پتہ نکلتا ہو اور زیادہ اندھیری کی وجہ سے ہمیں نظر ہی نہ آتا ہو۔ 3 دوست کھانا کھانے گئے تو بارش آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لینے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چھتری لینے گیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا، تو دونوں نے فیصلہ ہوا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک دروازے کے پیچھے سے تیسرے نے آواز دی: خبردار، اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ امی: کتنی عمر والی لڑکی سے شادی کرو گے؟ بیٹا 30 سال والی تھے۔ امی: 30 سال والی نہ ملے تو؟ بیٹا تو 15 سال والی لے آنا۔ امی: دور فٹے منہ۔ 2 بیوقوف آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بیوقوف بولا: میرے سر میں درد ہے۔ دوسرا بولا: میرے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ پہلا بولا: ایسا کرو، تم میرا سر دباؤ، میں تمہارا گلا دباتا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے سردار سے کہا: لمبا سانس لے کر آہستہ سے باہر نکالو۔ شاباش، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ سردار بولا: میڈم جی، آپ نے پرفیوم بہت اچھا لگایا ہوا ہے۔
ایک آدمی کا قد 9 فٹ تھا۔ وہ ایک بابا جی کے پاس گیا اور پوچھا کوئی حل بتائے۔ بابا جی نے کہا نہر کے کنارے ایک فقیرنی ہے، اس سے شادی کا پوچھو، اگر اس نے نہیں کہا تو تمہارا قد 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ آدمی فقیرنی کے پاس گیا اور کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی نہیں۔ آدمی کا قد 1 فٹ چھوٹا ہو گیا۔ آدمی نے سوچا 8 فٹ بھی زیادہ ہے، پھر پوچھا مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی نہیں۔ 1 فٹ اور چھوٹا ہو گیا۔ آدمی نے سوچا 7 فٹ بھی تھوڑا لمبا ایک قد ہے، آئیڈیل ہے۔ ایک بار پھر پوچھا مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی نہیں 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 نہیں۔ ڈاکٹر آپ نے بہت دیر کر دی، اسے آپ 1 گھنٹہ پہلے لے آتے تو شاید بچ جاتا۔ پپو 5 منٹ پہلے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کیا زبردستی ٹھوکر لاتے؟ No. پپو اپنا موبائل قبرستان میں دفنا رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو بولا دکاندار کہہ رہا ہے کہ تمہارا موبائل ڈیڈ ہو گیا ہے۔ پولیس تمہاری بیوی گم ہوئی، تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ پٹھان پچھلی بار میری اسکوٹر گم ہوئی تھی، پولیس نے 20 دن چلا کے واپس کی تھی۔ No.